السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج انشاءاللہ ہم 17واں پارہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الانبیاء مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون۔ اس پارے کی ابتدا ہوتی ہے سورۃ الانبیاء سے، نبی کی جمع انبیاء۔ پہلا رکوع ہے آیت نمبر 1 سے 10 تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء یہ پہلی قدیم صورتوں میں سے ہیں اور یہ میرے قدیم مال میں سے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4739۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں لوگوں کے احوال پر تعجب کا اظہار کیا ہے کہ ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ ان مقاصد سے غفلت میں ہیں جن کے لیے انہیں پیدا کیا گیا۔ تو حساب سے مراد دنیا و آخرت دونوں کا حساب ہو سکتا ہے، جیسے کفار کا میدان بدر سے لے کر فتح مکہ تک ان کا دنیا میں حساب ہوتا رہا اور ہر دفعہ وہ شکست کھاتے رہے۔ اسی طرح ہر انسان کا ایک سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ بھی حساب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے 11ویں پارے میں پڑھا تھا۔ اور اسی طرح موت کی صورت میں جو حساب ہوگا اور قبر کے سوالات اور پھر روز قیامت کا جو محاسبہ، وہ سب اس میں شامل ہے، کیونکہ وہ بہت قریب ہے اور ہر وہ چیز جو آنے والی ہوتی ہے وہ قریب ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح بھیجے گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6505، یعنی آپ نے اپنی شہادت کی اور درمیان والی انگلی کو ملایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اس کی طرف قرآن و سنت کی صورت میں نئی سے نئی نصیحت بھیجی اپنے انبیاء کے ذریعے سے، لیکن کچھ لوگ لاہیۃ قلوبہم کہ ان کے دل اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لہو ایسی چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو اس کے ضروری اور اہم کاموں سے کسی اور کام میں مشغول کر دے۔ اسی طرح تذکرہ ہے مشرکین کا، جنہوں نے خفیہ طور پر مشاورت کی کہ تم کس بنا پر اسے فضیلت دیتے ہو، یہ تو ایک بشر ہے اور یہ جو کتاب لے کر آیا ہے یہ تو جادو ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کفار 2 طرح کے طعن کرتے تھے۔ نمبر 1 کہ آپ بشر ہیں اور بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2 کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ جادو ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم نے جو بھی باتیں کی ہیں میرا رب انہیں جانتا ہے، کیونکہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر مشرکین کی بد عقلی کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ خود پریشان تھے، ان کو خود سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم قرآن کو کیا کہیں۔ کبھی کہتے یہ خوابوں کی پریشان کن باتیں ہیں، کبھی کہتے یہ شاعر ہے، شاعرانہ کلام ہے، کبھی کہتے یہ اس نے خود سے گڑھ لیا ہے، کبھی پھر نبی علیہ السلام سے کسی معجزے کا مطالبہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہ السلام سے ایسے معجزات طلب کیے گئے، جب ان کو دیے گئے تو ان کی قومیں ایمان نہیں لائیں، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ کیا شورٹی ہے کہ اگر ہم ان کا مطالبہ پورا کر دیں تو یہ ایمان لے آئیں گے؟ اور پھر اسی کے ساتھ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے تھے وہ سب مرد تھے، ٹھیک ہے، ہم ان کی طرف وہی کرتے تھے، اس لیے آپ کی بشریت پر یا آپ کے مرد ہونے پر ان کا یہ اعتراض بالکل فضول ہے۔ اگر ان کو نہیں پتا تو جاؤ اہل ذکر سے جا کر پوچھو، اہل ذکر سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک انسان تھے، اپنا کپڑا خود ٹٹول لیا کرتے تھے اور اپنی بکری کا دودھ خود دھو لیا کرتے تھے اور اپنا کام خود کر لیتے تھے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 26194 ہے۔ پھر نبی علیہ السلام پہ یہ بھی اعتراض تھا، آپ 19ویں پارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے، 18ویں پارے میں پڑھیں گے کہ یہ کیسا نبی ہے جو کھاتا پیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے وہ بھی جسم تھے، بے جان نہیں تھے، وہ بھی کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، نکاح کرتے تھے۔
تو جو بھی انبیاء کی تکذیب کرنے والے ہیں ان کے اندر ہمیشہ یہ شبہ موجود رہا ہے کہ وہ نبیوں کی بشریت پہ شک کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قرآن کو تم جو لقب دیتے ہو، نہ یہ شاعرانہ کلام ہے، نہ ہی یہ کہانت ہے، نہ ہی یہ پریشان کن خوابیں ہیں، نہ ہی یہ شاعری ہے، نہ کسی انسان کا کلام ہے، بلکہ یہ ایک ایسی کتاب ہے فیہ ذکرکم جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہارے ہی حالات زندگی پر بحث کی گئی ہے. تم جتنا اس کے احکامات پر عمل کرو گے عزت پاؤ گے، اور جتنا اس کو چھوڑ دو گے ذلیل و خوار ہو جاؤ گے. اسی وجہ سے علامہ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج بھی اگر مسلمان قرآن کو تھام لیں، اس پر ایمان لے آئیں، تو پوری دنیا کے اندر ان کی عزت اور شہرت قائم ہو سکتی ہے. کیونکہ ہم نے 16ویں پارے میں پڑھا ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے مراد قرآن اس سے منہ موڑتا ہے، اللہ اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں اور روز قیامت اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. تو آج ہم نے قرآن کو بالکل چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس شکوہ کریں گے، 19ویں پارے میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. اللہ تعالی ہمیں اس کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا رکوع ہے وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، آیت نمبر 11 سے 29 تک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن اقوام نے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلایا، میں نے سخت طریقے سے ان کو توڑ کے رکھ دیا. اگر تم نہ مانے تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو ان کا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو جب عذاب آتا تھا پھر وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے آتے تھے، لیکن اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا تھا، اور پھر حسرت اور ندامت کی وجہ سے اپنے پاؤں پٹکتے اور اقرار کرتے کہ ہم ہی ظالم تھے. لیکن اس وقت کا اقرار بھی بالکل بے سود تھا، بیکار تھا، اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ زمین و آسمان کی تخلیق بے مقصد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. اور دنیا دار جو ہے جب وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل رہتا ہے تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا بس کھیل تماشا ہے اور ہم یہاں پر عیش و عشرت کرنے کے لیے آئے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے بالفرض ایسا ہوتا تو دل لگی کے لیے کچھ بھی کرنا ہوتا تو میں اپنے پاس کرتا، تمہیں اس کے بارے میں نہ بتاتا. ٹھیک ہے، تو اس کائنات کی تخلیق ایک مقصد کے تحت کی گئی ہے، بے مقصد نہیں ہے. اور وہ مقصد کیا ہے کہ حق و باطل کی مار کا آرائی ہو اور باطل کا سر کچل دیا جائے. تمہاری اس بات پر تمہارے لیے ہلاکت ہے کہ اگر تم نہیں مانتے، کیونکہ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ اپنے اقتدار اور اپنی عظمت کا اظہار کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ہر چیز حتیٰ کہ مقرب فرشتے بھی ہر وقت میری تسبیح و تحمید میں مشغول رہتے ہیں، نہ وہ تھکتے ہیں نہ وہ رکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اتنا عظیم ہوں، اس کے باوجود انہوں نے مجھے چھوڑا اور انہوں نے میرے علاوہ اور معبود بنا لیے. ہم ینشرون، کیا وہ ان کو زندہ کریں گے؟ کیونکہ الہ وہ ہوتا ہے جو زندگی بخشے، جو موت و حیات کا مالک ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حقیقت پہ مبنی ایک مثال دے کر ہمیں توحید سمجھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، آیت نمبر 22 ہے. یعنی اگر تمہارے کہنے کے مطابق اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہوتا تو یہ زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا، یہ بگڑ جاتا. کیونکہ ایک خدا کہتا کہ نہیں ابھی جی میں نے دن طلوع کرنا ہے، دوسرا کہتا نہیں رات ہونی چاہیے، ایک کہتا بارش نازل کرنی ہے، دوسرا کہتا نہیں ابھی دھوپ نکالنی ہے. یعنی اختلافات بہت زیادہ ہوتے. جیسے ہم نے کل کے سبق میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا کہ میرے ساتھ کوئی اور معبود ہے تو وہ عرشوں پہ پہنچتے. آج تک کوئی عرش تک نہیں آیا، اس کا مطلب ہے کہ عرش اللہ اکیلے کا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کے اندر فساد پیدا ہو جاتا، اس کا سسٹم بگڑ جاتا. کیونکہ زمین و آسمان میں کسی فساد کا نہ ہونا، پوری کائنات کے اندر ایک زبردست سسٹم کا چلنا اور پھر اس کے اندر ہم آہنگی کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا چلانے والا، ان کا مالک صرف اور صرف ایک ہے. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ پاک ہے جو عرش عظیم کا رب ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 84 میں فرمایا
کہ زمینوں میں بھی الہ وہی ہے، آسمانوں میں بھی الہ وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ آپ ایک گھر کو ہی دیکھ لیے کہ جہاں پر دو لوگوں کی سربراہی ہو، بیوی کہے کہ میری حکمرانی ہو، شوہر کہے میرا اقتدار ہو، تو آپ بتائیے کہ گھر کا سسٹم آئے روز لڑائیاں ہوتی، وہ کہتا ہے میری مرضی چلے، وہ کہتا ہے میری مرضی چلے۔ تو جب اس کائنات کا سسٹم اتنے خوبصورت طریقے سے چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سسٹم کو چلانے والا اللہ اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری طاقت اور میرے اقتدار کی وجہ سے، میری کامل قدرت کی وجہ سے کوئی میرے سامنے سوال کرنے کی جرت نہیں رکھتا، میں جو چاہوں میں کر سکتا ہوں۔ جو تم نے میرے علاوہ اور معبود بنائے ہیں تم ان کے اوپر دلیل پیش کرو، اگر نہیں ہے تو تم یہ جان لو، یہ قرآن بھی اور اس سے پہلی تمام آسمانی کتابیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اور جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں آئے سب کی بنیادی دعوت یہی تھی، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ وہ اولاد سے پاک ہے، اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ تمہارے تمام تر حالات کو جانتا ہے۔ اور یاد رکھو آج تم اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ فلاں اللہ کے پاس ہماری سفارش کر لے گا۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، وہاں کوئی سفارش نہیں کر سکے گا مگر جسے اللہ پسند کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسا شخص جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے وہ جہنمی ہے، كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو یہی بدلہ دیتے ہیں۔ تیسرا رکوع ہے اولم يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا، آیت نمبر 30 سے 41۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل دیے اور مشرکین کو جھنجھوڑا کہ تم دیکھو ایسی نشانیوں کی طرف جو واضح طور پر دلالت کرتی ہیں اللہ ہی ہے جو معبود برحق ہے۔ تم دیکھو کہ یہ زمین و آسمان کیسے آپس میں سختی سے جڑے اور چپکے ہوئے تھے، اور اللہ نے اپنی کمال قدرت سے ان کو الگ الگ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، چاہے وہ انسان ہے، حیوانات ہیں، پودے ہیں، درخت ہیں، سب کی زندگی کا سبب پانی ہے۔ پھر اس زمین کو ٹھہرانے کے لیے اللہ نے اس پر پہاڑ پیدا کیے، اس کے اندر کئی راستے بنائے، آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، اللہ نے تمہارے لیے رات دن سورج چاند ستارے بنائے۔ اب دیکھو ان میں سے ہر ایک چیز کل فی فلک یسبحون، ہر چیز ایک مدار کے اندر چل رہی ہے۔ فلک کہتے ہیں چرخے کے دھاگا بنانے والے تکلے پر گھومنے والے گول چمڑے کو، کہ وہ جیسے بالکل سیدھا یوں گول گھوم رہا ہوتا ہے، اگر وہ اس سے تھوڑا سا بھی اتر جائے تو سوت کاتا نہیں جا سکتا۔ بالکل یوں ہی دیکھو، آج تک کبھی کسی نے دیکھا ہو سورج اور چاند کا جھگڑا ہو رہا ہے؟ چاند کہہ رہا ہے میں نے دن ٹائم طلوع ہونا ہے، سورج کہہ رہا ہے نہیں نہیں میری باری ہے، کبھی دن کی جگہ پہ رات یا رات کی جگہ پہ دن ہو۔ آج تک اس سسٹم میں کبھی کوئی خرابی نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اکیلا ہے جو اس سسٹم کو چلا رہا ہے، اور وہ ہے جو ہمیشہ رہے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی۔ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے۔ رد ہے ان لوگوں کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مانتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ پر حاضر و ناظر مانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جو لوگ آج زمین کی پشت پر موجود ہیں آج سے 100 سال کے سرے پر ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2538 ہے۔ اب یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے سال گزر گئے، اور پھر زندہ بھی مانے اور قبر میں دفن بھی کریں۔ افسوس ہے ایسی محبت اور ایسی عزت میں کہ ادھر سے عشق کے دعوے اور ادھر سے اپنے پیارے کو زندہ ہونے کے باوجود قبر میں دفن کر دے۔ اصل میں شریعت کا انکار کرنے کے لیے عقل سے ہاتھ دھونے ضروری ہوتے ہیں، انسان کے لیے بے وقوف بننا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ حق کا انکار کر سکے۔ قرآن و سنت کا جو عقیدہ ہے اللہ کے علاوہ کسی کو بقا نہیں ہے۔ جو جان اس دنیا میں آئی ہے چاہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہے اور چاہے وہ عام انسان ہے، ان سب نے موت کو چکھنا ہے اور ان سب نے اللہ کے پاس
واپس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ یہ مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ تمہارے معبودوں کا یہ ذکر کرتا ہے، تم بالکل بھی اس کی پرواہ نہ کرو۔ حالانکہ نبی علیہ السلام تو ان کو صرف یہ کہتے تھے کہ معبود برحق اللہ ہے، یہ تمہارے معبود تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر تذکرہ ہے کہ یہ مشرکین رحمان کے منکر تھے، اور اس لیے کہ ان کے اندر جلد بازی پائی جاتی تھی، سمجھتے ہی نہیں تھے بات کو۔ تو جب نبی علیہ السلام ان کو سمجھاتے، یہ فطری طور پر انسان کے اندر جلد بازی پائی جاتی ہے، جب ان کو سمجھاتے تو پھر وہ کہتے متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، جاؤ تم سچے ہو تو اس عذاب کو لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو تسلی دی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، یہ قیامت اچانک ان کے پاس آئے گی، پھر اس ٹائم ان کو کوئی ڈھیل نہیں ملے گی، اور آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے ان کا یوں ہی مذاق اڑایا گیا، اس لیے آپ کو پریشان نہیں ہونا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ دو آدمیوں نے اپنا کپڑا پھیلایا ہوگا، پھر نہ اس کی خرید و فروخت کر سکیں گے، نہ اس سے لپیٹ سکیں گے، اور قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ آدمی اپنے دودھ والے جانور کا دودھ لائے گا تو اسے پیے گا نہیں۔ قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ آدمی نے لقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھایا ہوگا تو کھا نہیں سکے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2954 ہے، یعنی اتنی اچانک قیامت قائم ہوگی۔ چوتھا رکوع ہے قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، آیت نمبر 42 سے 50۔ منکرین رحمان سے پوچھئے رحمان کے علاوہ صبح شام تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ اگر تم اپنے رب سے پھر جاتے ہو، منہ پھیرتے ہو تو نقصان تمہارا ہی ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پوچھئے جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا اللہ تعالیٰ ان کو کوئی تکلیف دینا چاہتے ہیں تو کیا ان کا کوئی معبود ہے جو ان کی مدد کر سکے؟ لیکن اس کے باوجود بھی یہ نہیں مانتے اور کفر پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے ان کو دنیا کی فراوانی، مال اور اولاد کے ذریعے سے ان کی مدد کی ہے، ان کی عمریں لمبی کی ہیں، تو اس وجہ سے یہ اپنے مقصد حیات کو بھول بیٹھے اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ ہم سے راضی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو گھٹاتے آ رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کی فتوحات بڑھتی جا رہی ہیں، کفر کا زور ٹوٹتا جا رہا ہے، ان کی زمینیں مسلمانوں کے قبضے میں آتی جا رہی ہیں، مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی ذمہ داری کا تذکرہ کیا کہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ لوگوں کو وحی کے ذریعے سے ڈرائیے، اور ہاں جو بہرا ہے آپ اس کو نہیں سنا سکتے، اور ان کو بتا دیجئے اگر اللہ کے عذاب کا ہلکا سا حصہ بھی ان کو چھو لے تو وہ پکار اٹھیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، انا کنا ظالمین، کہ ہم ہی ظالم تھے۔ لیکن اس وقت کا اعتراف ان کو کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس دن ترازو عدل و انصاف کے ساتھ قائم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے کہ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو بھی معجزات دیے تھے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب دی تھی، ان کو بھی روشنی دی تھی، یعنی جو ہدایت کی روشنی ہوتی ہے، وذکر للمتقین، اور پرہیزگاروں کی نصیحت کے لیے کتاب دی تھی۔ لیکن وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، قیامت سے ڈرتے ہیں، یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون۔ یخشون کا خشیت کا مطلب بھی ڈرنا ہوتا ہے، اور مشفقون اشفاق کا مطلب بھی ڈرنا ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ خشیت ایسے ڈر کو کہتے ہیں کہ جس سے ڈر رہے ہیں اس کی عظمت کا اظہار بھی ہو، اور اشفاق کسی آنے والے حادثے کا شدید کھٹکا اور ڈر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جو میری رحمتوں کے مستحق ہوں گے۔ یہ قرآن ببرکت نصیحت ہے۔ افانتم لہ منکرون، کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ نہیں، تمہیں اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ پانچواں رکوع ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، آیت نمبر 51 سے 75 تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو ایسی ہوش مندی عطا کی، یعنی رشد ایسی ہوش مندی کو کہتے ہیں جسے انسان اپنے نفع و نقصان اور خیر و شر میں فرق کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے مکالمہ کیا اور ان کو کہا کہ یہ کیسی مورتیاں ہیں جو تم نے خود سے بنائی ہوئی ہیں اور تم ان کی عبادت کر رہے ہو، لیکن قوم نہ مانی۔ ان کو بتایا کہ تمہارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، لیکن نہ مانے۔ تو پھر انہوں نے کہا تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ ضرور چال چلوں گا اس کے بعد کہ تم پیٹ پھیر کے پھر جاؤ۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایک میلے پر جا رہی تھی اور انہوں نے ان کو ساتھ جانے کا کہا تو انہوں نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں،
یعنی روحانی طور پر بیمار تھے اپنی قوم کی حالت دیکھ کر، تو نہیں گئے۔ جب قوم وہاں چلی گئی تو پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام ان کے عبادت خانے میں گھسے اور دیکھا کہ ان کے آگے رنگا رنگ کھانے پڑے ہیں، تو یوں ان کا کلا کما کیا، جو سب سے بڑا تھا اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھا اور واپس آ گئے۔ جب لوگ واپس آئے تو لوگوں نے کہا کہ ایک ہی بندہ ہے جو ہمارے معبودوں کا اس طریقے سے تذکرہ کرتا ہے کہ جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ تحقیر کے انداز میں وہ ایسا کہہ رہے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے بلایا گیا، انہوں نے پوچھا، ہاں جی، انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم، کیا آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا، بلکہ کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ یہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا، فسألہم ان کانوا ینطقون، مشرکو تم ڈوب کے مر جاؤ اس بات کی وجہ سے، ان سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو۔ وہ کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ فلا تعقلون، بدبختو، پھر کس وجہ سے ان کی عبادت کرتے ہو، پھر کس وجہ سے ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو، جو تمہارا نہ فائدہ کر سکتے ہیں نہ نقصان کر سکتے، جو نہ بول سکتے ہیں نہ تمہاری بات سن سکتے۔ اللہ اکبر، کتنے خوبصورت انداز میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی توحید اپنی قوم کے سامنے بیان کی اور شرک کا رد کیا۔ آج مسلمان قبر پرستی میں غرق ہیں۔ کیا کبھی کسی نے سوچا کہ دربار والے بابا جی اگر اتنا ہی کچھ دینے والے ہوتے تو ان کے دربار کے دیے آپ کے پیسوں کے تیل سے جلتے؟ وہاں پر بیٹھا بکاری آپ سے مانگتا؟ بابا جی وہاں پر بیٹھے 24 گھنٹے، جو بھکاری وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے اس کی حاجت روائی نہیں کر سکے، اس کو رزق نہیں دے سکے، تو تمہیں کہاں سے دیں گے جو تم دور دراز سے سفر کر کے جاتے ہو؟ اف ہے ایسے ہر انسان کے اوپر جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا حاجت روا یا مشکل کشا سمجھتا ہے۔ ایک دفعہ میں پاک پتن گئی، آپ جانتے ہیں وہاں پر بہت بڑا دربار ہے بابا فرید الدین کا، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ دربار پہ اتنے بڑے بڑے صندوق پڑے جن میں لوگ پیسے ڈالتے ہیں، اور ان صندوقوں کو ایک ایک صندوق کو 6 تالے لگے ہوئے، پھر تالا لگا کر ان کے اوپر سبز رنگ کا کپڑا لپیٹا ہوا، پھر کپڑے کے اوپر سفید کلر کا دھاگا لپیٹا ہوا، پھر اس کے اوپر ایک اور کوئی چیز مضبوطی والی لگائی ہوئی۔ میں نے کہا مشرک بننے کے لیے بے وقوف بننا ضروری ہوتا ہے، اور جو اپنے دربار پہ پڑے صندوقوں کے میں جو پیسے ہیں ان کی حفاظت نہیں کر سکتا تو تمہاری حفاظت کہاں سے کرے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ مت سمجھیے گا کہ میں اولیاء اللہ کی منکر ہوں، نہیں، میں ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن ولی کو وہی مقام دیجئے جو اس کا مقام بنتا ہے۔ ان کو حاجت روائی اور مشکل کشائی کے درجے پر مت لے جائیے، ان کو داتا کہنا، دستگیر کہنا، غوث اعظم کہنا، گن شکر کہنا قطعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ داتا صرف وہ ہے جو رب السماوات والارض ہے، جو رب العالمین کی شان والا ہے۔ داتا و دستگیر وہ ہے، غوث اعظم وہ ہے جو امن یجیب المضطر اذا دعا کی شان والا ہے۔ یہ مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی وجہ سے ہمیں سمجھانے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات ذکر کیا۔ انہوں نے کہا ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں، ان سے پوچھو۔ کہتے ہیں یہ نہیں بولتے، کہا پھر افسوس ہے تم پہ، ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ سنوار سکتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے 3 دفعہ کے علاوہ کبھی جھوٹ نہیں کہا، جن میں سے 2 جھوٹ اللہ کی خاطر تھے، اور ان کا یہ کہنا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں، اور یہ کہنا بل فعلہ کبیرہم ھذا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا جھوٹ، ایک دفعہ وہ اور ان کی بیوی سارا سفر کر رہے تھے، ایک جابر لوگوں کی بستی میں آئے، اسے بتایا گیا کہ یہاں ایک آدمی ہے جسے بتایا گیا ہے کہ جس کے ساتھ ایک عورت ہے جو حسین ترین لوگوں میں سے ہے، تو اس نے ان کی طرف پیغام بھیجا اور اس کے متعلق پوچھا کہ اور کہا کہ وہ کون ہے۔
یعنی وہ برائی کرتا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری بہن ہے. پھر سارا کے پاس آئے تو سارا سے کہا اے سارا اس سرزمین پر میرے اور تیرے علاوہ کوئی مومن نہیں. اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بتایا ہے کہ میری بہن ہے، سو مجھے مت جھٹلانا. یعنی ایمان کے رشتے سے تو ہم صرف 2 مومن ہیں، تو ایمان کے رشتے سے ہم بہن بھائی ہیں، تو لہٰذا جھوٹ بھی نہیں ہوا اور ہم اس سے بچ بھی جائیں گے. صحیح بخاری کے حدیث نمبر 3358 ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ جھوٹ بھی حقیقت میں جھوٹ نہیں تھے، لیکن ان کے لیے ان کو جھوٹ اس لیے کہا گیا کہ وہ اللہ کے خلیل تھے. ان کی شان اتنی بلند تھی کہ ان کو ان 2 مواقع پر بھی ڈرنا نہیں چاہیے تھا. ان کو ان 2 مواقع پر بھی کلیئر انداز میں اپنی قوم کو کہنا چاہیے تھا کہ میں تمہارے ساتھ ایسے کاموں میں شریک نہیں ہو سکتا، اور کلیئر انداز میں کہنا چاہیے تھا کہ ہاں میں نے تمہارے معبود توڑے، جاؤ جو کرنا ہے کر لو. اس وجہ سے ان کے حق میں ان باتوں کو جھوٹ کہا گیا ہے جو کہ حقیقت میں جھوٹ نہیں ہے. اب قوم کی بدبختی دیکھیے، جھوٹے ثابت بھی ہو گئے ہیں. ثم نکسوا علی رؤوسہم، لیکن اتنے بدبخت ہیں کہتے ہیں قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اپنے معبودوں کی مدد کرو اور اس کو جلا دو. جب وہ دلیل سے ہار گئے تو پھر دھمکیوں پہ اتر آئے. آج بھی اگر کسی بھی یہ دربار پرست، قبر پرست، بزرگ پرست کے سامنے آپ بات کریں، وہ دلائل سے ہار جائے گا، دل مان بھی لے گا، لیکن ظاہری طور پر وہ آپ کی بات کو یا توحید کو ایکسپٹ کرنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتے، الٹا آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اس کو جلا دو. اور یوں پوری پلاننگ کی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا. سگا باپ بھی ساتھ ہے، پوری قوم بھی ہے، وقت کا بادشاہ بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جاتا ہے، اور ادھر دوسری طرف اکیلا اکیلا وہ ہے جو هو اللہ فی السماء وفی الارض الہ، وہ اکیلا جو نفع و نقصان کا مالک ہے، وہ اکیلا انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، جو جس کو عزت دینا چاہے پوری کائنات مل کر اس کو ذلیل نہیں کر سکتی، اور جو اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہے پوری کائنات مل کر اس کو عزت نہیں دے سکتی. ایک طرف سگا باپ بھی دشمنوں کی صف میں شامل ہے، اور دوسری طرف وہ اکیلا رب. جب آگ میں ڈالا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آخری قول جب انہیں آگ میں پھینکا گیا، یہ نہیں کہا ہائے ابو جی مجھے بچا لیجئے، کیا کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ اکبر کبیرہ، حسبی اللہ، مجھے اللہ ہی کافی ہے، نہ مجھے اپنے باپ کی مدد کی ضرورت ہے، نہ میں اپنی قوم کے ترس کا مستحق ہوں، بلکہ میں کس سے مانگ رہا ہوں، حسبی اللہ، مجھے اللہ ہی کافی ہے. اور پھر اللہ کافی ہوا. اللہ نے آگ سے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ جلائی گئی اس کو جلانے میں جانور بھی شامل تھے. حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا اور فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام پر پھونکے مارتی تھی. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3359 ہے. اور مینڈک کو نہ مارنے کا اس لیے حکم ہے کہ وہ آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا تھا. تو توحید پرست کا یہ مشرک کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، لیکن جرت ہونی چاہیے ہمارے اندر ویسی، ایسا نہ ہو کہ اپنے مفاد کی خاطر ہم بھی ان کے ساتھ چل پڑے. افسوس سے کہوں گی آج ہمارے دیندار بھی سیاست چمکانے کے لیے اور دنیا کے عہدوں کی خاطر جہاں ان کو بھی شرک کے اڈوں پہ جانے کا موقع ملے وہ چل پڑتے ہیں. اللہ ہمیں محفوظ فرما دے. توحید کے ساتھ ایک مومن کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا. گردن اڑانی ہے اڑا دو، اور توحید بیان کرنا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ فلاں اولیاء کا منکر ہے یا فلاں گستاخ ہے یا فلاں یہ ہے فلاں وہ ہے. جو جس کا مقام ہے اس کو اس درجے پہ رکھو. ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے رب کے برابر کسی کو کھڑا کیا جائے یا اس کی صفات میں کسی کو شریک کیا جائے. نہیں نہیں، کبھی نہیں. وہ اکیلا ہے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ چاہے تو ایک لمحے میں
اس کائنات کو تہس نہس کر کے رکھ دے، کوئی اس کے سامنے پر بھی نہیں ہلا سکتا۔ تو آئیے ویسا یقین اور ویسا اعتقاد اپنے اندر پیدا کیجئے جیسا ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھا، مصیبت میں ادھر ادھر جانے کی بجائے، ٹھیک ہے، کوئی مصیبت آئی بھاگ گئے ادھر دم کرانے، ادھر سے تعویذ لینے، فلاں بابا جی کے پاس، فلاں بابا جی کے پاس۔ میں نے بڑے بڑے توحید پرستوں کو دیکھا ہے کہ وہ مصیبت میں ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ میری سسٹر کو یہ جادو جنات کا بہت زیادہ مسئلہ تھا، لوگوں نے بہت کہا، اس کے منہ سے سوئیاں آتی تھی، خون، بہت طبیعت اس کی خراب تھی۔ اللہ تعالیٰ جو بھی جادو میں مبتلا ہیں، اللہ ان کو صحت و ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور جادو کو باطل کرے۔ لوگوں نے بہت کہا فلاں جگہ پر اس کو لے جائیں، فلاں جگہ پر لے جائیں، فلاں وہ 1 منٹ میں بتا دیتے ہیں کہ اس کے اوپر کس نے کیا ہے، کیا مسئلہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں نے اس کو ایک ہی بات، میں نے کہا تمہارے سسرال والے جتنی مرضی کوشش کریں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر بیماری میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھی تو رسوا ہو جاؤ گی زندگی میں بھی اور اگلی میں بھی۔ میں نے کہا کسی ایسی جگہ پر نہیں جانا جو توحید پرست نہ ہو، نہیں۔ وہ ایک جگہ پر اس کو دم کروانے کے لیے لے گئے اور اس کو کہے آنکھیں بند کرو اور دائرہ بنایا اور یہ وہ، تو یہ نظر آئے تو یہ بتانا، ایسے کرنا ایسے کرنا۔ کہتی میں آنکھیں نہ بند کروں، وہ مجھے بار بار کہے تو میری ساس غصہ کریں، کہتی میں نے ان کو پھر کہہ دیا، کہتا کیوں نہیں آنکھیں بند کری، کہتی میں نے کہا میری بہن قرآن پڑھاتی، اس نے مجھے منع کیا ہوا کہ میں نے ایسے نہیں کرنا۔ تو پھر وہ وہاں سے واپس آئی، میں نے اسے کہا آج کے بعد کسی توحید پرست کے علاوہ کہیں نہیں جانا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توحید پرستوں کے ہاتھوں اس کو شفا دی۔ تو آج ہم اپنا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے، تھوڑی سی ہمیں مصیبت آتی ہے تعویذ لینے، ٹھیک ہے، کہ جی گھر میں کوئی مسئلہ ہے تعویذ لے آؤ، کسی کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے، تم بھاگو جلدی اور جا کر جو ہے نا، ہمارے پاس اتنا آسان نسخہ موجود ہے، کوئی بھی مصیبت، دعا پڑھو حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ اس سے بڑی بھی مصیبت ہو سکتی ہے کہ سگا باپ دشمنوں کی صف میں کھڑا ہو کر آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے جلتا دیکھے، اس سے بڑی مصیبت کوئی ہو سکتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کلمات کہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، یقین کے ساتھ ان کلمات کو کہیے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور اللہ آپ کے تمام مصائب کو دور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس آگ سے اس کو نجات دی، اور لوط کو، یعنی اس واقعے کو دیکھ کر واحد حضرت لوط علیہ السلام تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ آیات بہت حوصلہ دیتی ہے۔ اللہ کے خلیل، کتنی تاثیر ہوگی ان کی زبان میں، کتنا عمدہ کلام ہوگا ان کا، لیکن صرف ایک شخص نے ان کی تبلیغ پہ اسلام قبول کیا۔ میری دادی اماں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، وہ مجھے اکثر کہتی ہوتی تھی، کہیں تبلیغ کے لیے جانا ہے، کہیں درس کے لیے جانا ہے، کہیں بات کرنی ہے، اس بات سے نہیں گھبرانا کہ میرے سامنے سننے والے کم ہیں یا جو لوگ سیکھ رہے ہیں وہ کم ہیں۔ وہ کہتی تھی مسلمان شروع سے تھوڑے ہیں، اس وجہ سے پریشان نہیں ہونا، بس یہ دعا کرنا کہ اللہ زبان میں تاثیر پیدا کر دے، اور جو ایک بھی اگر سن رہا ہے تو وہ سیکھنے والا اور اپنی زندگی کو بدلنے والا۔ اور آج یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، جب کلاس شروع ہوتی ہے تو اتنی تعداد ہوتی ہے، آہستہ 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 وہ بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں، جنہیں اللہ چن لیتا ہے وہ رہ جاتے ہیں، اور جو باقی ہوتے ہیں میل کچیل وہ سب نکل جاتے ہیں، ان کا ٹائم مینج نہیں ہوتا، ان کے بچے تنگ کرتے ہیں، ان کی یونیورسٹیز ہوتی ہیں، ان کے گھر کے کام ہوتے ہیں، ان کی نیند پوری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ان کا آنا جانا بہت ہوتا ہے، ان کی ٹریولنگ ہوتی ہے، ان کا یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ میل کچیل نکل جاتی ہے، اور جو خالص ہوتے ہیں وہ باقی بچ جاتے ہیں۔ وہاں بھی صرف ایک شخص ایمان لائے اور پھر دونوں نے ملک شام کی طرف ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے خلیل کو اسحاق علیہ السلام عطا کیے، یعقوب علیہ السلام عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسے پیشوا تھے جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اور خود بھی ہماری وحی کے مطابق نماز پڑھتے تھے، زکوٰۃ ادا کرتے تھے، اور اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی،
اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ برے کام کرتے تھے تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور اس کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا. انہ من الصالحین، کیونکہ وہ نیک لوگوں میں سے تھا. چھٹا رکوع ہے ونوحا اذ نادى من قبل، آیت نمبر 76 سے 93 تک اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ہم نے کئی دفعہ پڑھ لیا ہے کہ ان کی قوم جب نہ مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی مصیبت سے نجات دی، ان کی مدد کی اور ان کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا. آیت نمبر 78 سے 82 تک تذکرہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا. حضرت داؤد علیہ السلام باپ تھے اور سلیمان علیہ السلام بیٹے تھے. دونوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے بڑی وسیع سلطنت عطا کی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات بے شمار تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا کی. پہاڑوں پرندوں کو ان کے لیے مسخر کیا کہ وہ ان کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو تابع کر دیا. ٹھیک ہے کہ وہ اپنے تخت پہ بیٹھتے، ہوا کو حکم دیتے، وہ 1 مہینے کا سفر صبح اور 1 مہینے کا سفر شام کو طے کر لیتے. پھر اسی طرح جنات ان کے کنٹرول میں تھے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سرکش جن گزشتہ رات مجھ پر حملہ آور ہوا تاکہ مجھ پر میری نماز کو قطع کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قابو دے دیا اور میں نے اسے پکڑ لیا. لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان کی بات یاد آئی جس نے کہا تھا کہ وَهَبْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کرنا جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو. تو میں نے اسے چھوڑ دیا. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3423. آج اگر کوئی دعویٰ کرے کہ جنات اس کے کنٹرول میں ہے تو یہ بکواس ہے. سلیمان علیہ السلام کے علاوہ یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں تھے. تو ایک واقعے کا تذکرہ ہے کہ رات کے وقت کسی کے جانور کسی کے کھیت میں چگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو وسیع علم اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا کی تھی. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بھیڑ بکریاں کھیت کے مالک کو دے دی جائیں. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے کو رد کیا اور کہا کہ بلکہ گروی رکھی جائیں کہ جب تک اس کا نقصان پورا نہیں ہو جاتا، کیونکہ دونوں کا فیصلہ ہی اجتہاد پر مبنی تھا. اگر وہی ہوتی تو سلیمان علیہ السلام پھر حضرت داؤد کے فیصلے کو جھٹلا نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہی کا انکار تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو چونکہ وہ اپنی رائے سے فیصلہ کر رہے تھے اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ فیصلہ ایسے نہیں، ایسے بات زیادہ مناسب ہوگی. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاکم فیصلہ کرے اور پوری کوشش کرے پھر درست فیصلہ کرے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور جب وہ فیصلہ کرے کوشش کرے پھر خطا کر جائے تو اس کے لیے 1 اجر ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7352 ہے. پھر تذکرہ ہے آیت نمبر 83 سے 84 تک حضرت ایوب علیہ السلام کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے جن کی آزمائش اللہ نے نعمتوں کے ذریعے سے کی تھی کہ انہوں نے اس کے اوپر شکر ادا کرنا تھا، جبکہ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش ہوئی تھی مصیبت کے ذریعے سے جس پہ انہوں نے صبر کرنا تھا. اور صابر وہی ہوتا ہے جو شاکر ہوتا ہے، جو شکر کرتا ہے، اور شاکر وہی ہوتا ہے جو صابر ہوتا ہے. ایوب علیہ السلام نے اتنی شدید تکلیف کے اندر بھی کہ ان کی اولاد، مال، ان کی ہر چیز ہلاک ہو گئی، لیکن اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کیا، اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں گئے. یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں خود کو شفا دے سکتا ہوں، جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ میرے پیر نے. ہمارے گاؤں میں ایک عورت کا بچہ ٹریکٹر کے نیچے آیا تو میرا بھائی چھوٹا سا وہ کہتا راستے میں سے وہ آنٹی گزری تو میں نے پوچھا کہ آپ کے بیٹے کا کیا حال، تو کہتی بابا جی نے بچا لیا. تو کہتا میں نے کہا آنٹی نہیں، اللہ تعالیٰ نے بچایا. وہ مجھے گھر آ کے اتنی حیرت سے اس نے بتایا، کہتا کہ میں نے ان کو ایسے کہا تو آگے سے ایسے کہہ رہی تھی. مطلب ہم اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں محفوظ فرما دے. اگر کوئی اور بچانے والا ہوتا تو نبی اپنے آپ کو خود بچا لیتے. ایوب علیہ السلام پھر اتنی دیر تکلیف برداشت نہ کرتے اور پھر یہ نہ کہتے کہ ربی انی مسنی الضر، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، آپ تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، میری تکلیف دور کیجئے. اللہ تعالیٰ نے صبر کی وجہ سے ان کی تعریف کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا 23ویں پارے میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں ان کی تعریف کی اور ان کو وہ لقب دیے جو کسی اور کو نہیں دیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا کی. جیسے وہ کپڑے اتار کر غسل کر رہے تھے تو غسل کے دوران ہی سونے کی ٹڈیوں کا ایک لشکر آ گرا تو لپوں کے ساتھ وہ اپنے کپڑے میں بھرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا، اے ایوب کیا میں تمہیں اس سے غنی نہیں کر دیا جو تم دیکھ رہے ہو؟ تو عرض کی کیوں نہیں، تیری عزت کی قسم
لیکن میرے لیے تیری برکت سے کسی طرح بے پرواہی ممکن نہیں. یا اللہ یعنی آپ خود ہی بھیج رہے ہیں تو میں آپ کی برکت سے بھیج رہا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3391 ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکم دیا تھا کہ آپ غسل کریں، اور غسل کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی. 23ویں پارے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کا تذکرہ کریں گے. پھر تذکرہ حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذوالکفل کا، یہ سارے ہی صبر کرنے والے تھے. اور پھر حضرت یونس کا تذکرہ ہے، جن کو ذوالنون یعنی مچھلی والا کہا گیا. نون بڑی وہیل مچھلی کو کہتے ہیں. کہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہم نے 11ویں پارے میں پڑھا ہے تفصیل سے. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی. ٹھیک ہے، اب دعا دیکھیے ان کی کتنی خوبصورت دعا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیا کہہ رہے ہیں؟ جس سے مانگ رہے ہیں پہلے اس کی تعریف کر رہے ہیں، اور یہ مانگنے کا سب سے بہترین طریقہ. تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں. سبحانک، تو پاک ہے، تو پاک ہے، تجھ سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی. انی کنت من الظالمین، ہاں میں ظالم، مجھ سے ظلم ہوا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے زیادتی ہوئی ہے. یا اللہ تو پاک ہے، تجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی خوبصورت دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوالنون کی دعا جو اس نے مچھلی کے پیٹ میں کی. کوئی مسلمان آدمی اس کے ساتھ کسی چیز کے بارے میں دعا نہیں کرتا مگر اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3505 ہے. اللہ نے ان کی بات کو قبول کر لیا اور اس غم سے ان کو نجات دی. پھر تذکرہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا. انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اگر پیر بیٹے دے سکتے ہوتے تو سب سے پہلے یہ اختیار انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس ہوتا. آج ہماری امت غرق ہو چکی ہے اس وجہ سے بھی شرک میں. ہزاروں عورتیں جو ان جھوٹے عاملوں کے ہتھے چڑھتی ہیں اور اپنی عزت اور ایمان کا جنازہ نکالتی ہیں بے اولادی کی وجہ سے، اور اس کے بھی پیچھے قصوروار سسرال ہے. شادی کو بھی چند مہینے ہوتے ہیں اور تانے دینے شروع ہو جاتے ہیں، دوسری شادی کر لو، اس کی تو اولاد ہونی نہیں، یا اس کی تو صرف بیٹیاں ہی ہو رہی. میں سب سے پہلے اس ساس سے پوچھتی ہوں جو بیٹی کی پیدائش پر تانا دیتی ہے یا بیٹی کی پیدائش پر بہو کو منحوس سمجھتی ہے، وہ مجھے بتائے وہ خود بیٹی کیوں ہے؟ اس کے اپنے اختیار میں تھا تو وہ لڑکا بن کر پیدا ہوتی، وہ عورت کیوں پیدا ہوئی؟ اور پھر تھوڑے عرصہ گزرے تو دوسری شادی کر لو، اس کی اولاد نہیں ہو رہی، اس کو چھوڑ دو، کوئی اور لے آؤ. میرے ابو کے سگے چاچو کے بیٹے، سگے تین شادیاں ہوئی ان کی، اللہ تعالیٰ نے تینوں میں سے اولاد نہیں دی. تیسری بیوی کو جب اللہ تعالیٰ نے امید دلائی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. چوتھا ماں تھا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. ڈیتھ کے بعد اللہ نے بیٹا عطا کیا. اور یہ اختیار اللہ کے پاس ہے. کسی انسان کے پاس اگر بیٹے دینے کا اختیار ہوتا یا اولادیں دینے کا اختیار ہوتا تو سب سے پہلے نبیوں کے پاس ہوتا. زکریا علیہ السلام 120 سال کی عمر تک بے اولاد نہ رہتے. میرے نبی کے بیٹے فوت نہ ہوتے اگر پیروں کے پاس یہ اختیار ہوتے. خدارا آج بچ چاہیے. میں جگہ جگہ پر یہ دیواروں پر اشتہار، اور میں نے کئی جگہوں پر پڑھا ہے، کئی لوگوں سے سنا ہے فلان جگہ سے دم کرائیں تو ضرور بیٹا ہوتا ہے. میری اپنی اسٹوڈنٹ نے مجھے بتایا کہ پاک وطن میں دربار پر جو ہے نا وہ ایک درخت ہے، اس کا جو بھی پھل کھائے تو اس کا لازمی طور پہ بیٹا ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اسی بارے میں آپ پڑھیں گے اللہ کے علاوہ کسی کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی مکھی ان سے کچھ چھین کے لے جائے تو وہ اس سے واپس لے آئے. کوئی بیٹا دینا تو دور کی بات ہے. اور میرے اپنے گاؤں کے اندر پیر صاحب آئے تھے، میں بہت چھوٹی تھی تب، لیکن مجھے صحیح ہوش ہے. لوگوں نے جن کی اولادیں نہیں تھی، بیٹے نہیں تھے، لوگوں نے اس کو بکرے دیے، جانور دیے، پتہ نہیں کیا کچھ دیا. اور کسی کا بیٹا تو نہیں ہوا. جاتے ہوئے جو بیٹیاں تھیں نا پلی بڑی نوجوان 2 بگا کے لے گیا تھا. یہ بغیرت اور بدبخت ایسے ہی کرتے ہیں. ہاں، جو توحید پرست ہے، دین کا عالم ہے، آپ اس سے دعا کروا سکتے ہیں، آپ علاج کروا سکتے ہیں. آپ روحانی علاج بھی کروائیے، میڈیکلی بھی آپ علاج کرائیے، اس کی اسلام نے مذمت نہیں کی. لیکن یہ یقین رکھنا فلاں جگہ سے دم کروایا تو اولاد ہوئی، یہ شرک ہے. یہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. یہ اختیار اللہ کے پاس.
25वें पारे में आप पढ़ेंगे, इस पारे में भी इंशाअल्लाह ताला जकरिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे अकेला ना छोड़ना, व अंत खैरुल वारिसीन, अल्लाह तू बेहतरीन वारिस बनाने वाला है। अल्लाह ने दुआ कबूल की, ऐसा बेटा दिया जिसका नाम भी अल्लाह ने खुद रखा, और नाम भी ऐसा जो इससे पहले कभी किसी का नहीं था, और ऐसा बेटा दिया जिसको अल्लाह ने नबी बनाया, सैयद बनाया, गुनाहों से पाक बनाया, अपने नफ्स पर कंट्रोल करने वाला बनाया। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। आइए यकीन से मांगिए अपने रब से, वो जरूर अता करेगा, वो जरूर अता करेगा, उसे कुछ मुश्किल नहीं है। अल्लाह, हम रोजे की हालत में तुझसे इल्तिजा करते हैं, या अल्लाह तुझसे इल्तिजा करते हैं जितने बे औलाद हैं अल्लाह, और वो तेरी तौहीद पे यकीन रखते हैं, या अल्लाह तू सबको नेक औलाद अता फरमा, उनको साहिब औलाद फरमा। या अल्लाह बिलखुसूस मेरी तमाम स्टूडेंट्स जो अल हाफिज इस्लामिक इंस्टीट्यूट से कुरान की तालीम सीख रही हैं, या अल्लाह तेरी तौहीद पे कारबंद है, शिरक भी नहीं करना चाहती, अल्लाह तेरे खजानों में कोई कमी नहीं, तो अपनी सारी बंदियों को या अल्लाह जो बे औलाद हैं साहिब औलाद कर दे। या अल्लाह हम रोजे की हालत में तुझसे दुआ करते हैं जिनको बेटों की जरूरत है, मेरे मालिक उन्हें नेक बेटे अता फरमाइए। अल्लाह जिनको बेटियों की जरूरत है उन्हें नेक बेटियां अता फरमाइए, क्योंकि हमारा ईमान है तेरे अलावा कोई औलाद नहीं दे सकता। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने उसकी दुआ कबूल की, हमने उसकी बीवी को दुरुस्त किया और हमने उसे याहिया अता किए। अल्लाह अकबर कबीरा। क्यों? क्योंकि वो नेकियों में रगबत करते थे, जल्दी करते थे, और डरते हुए और उम्मीद रखते हुए वो हमें पुकारते थे, वो हमारे लिए आजिज़ी करते थे। तो यहां से पता चलता है कि जिसकी औलाद नहीं है, नंबर 1 उसको नेकियों में जल्दी करनी चाहिए, नंबर 2 खौफ और उम्मीद के साथ उसको अपने रब को पुकारना चाहिए, और नंबर 3 वकानु लना खाशिईन से यह बात साबित हुई कि उसे अपने रब के सामने आजिज़ी करनी चाहिए। और फिर अल्लाह ने साथ ही हजरत मरियम का तस्करा किया जो अपनी इज्जत की हिफाजत करके बैठी थी, तो अल्लाह ने उनको बतौर निशानी एक बेटा अता किया। अल्लाह ताला फरमाते इन्न हादिही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा, बेशक ये तुम्हारी ही उम्मत है, ये उम्मत एक ही उम्मत थी, वाना रब्बुकुम फाबुदून। इसीलिए नबी सलाम ने फरमाया हम अंबिया की जमात अल्लाती बाई हैं जिनकी माएँ मुख्तलिफ हैं और उनका दीन एक है। सही बुखारी की हदीस नंबर 3443 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्होंने फिर अपने मामले में इख्तिलाफ किया, लेकिन सब ने हमारे पास लौट कर आना है, तो फिर हम इनका हिसाब लेंगे। 7वां रुकू है फमन यामल मिनस सालिहाति व हुवा मुमिन, आयत 94 से 112 तक। अल्लाह ताला फरमाते हैं कोई किसी भी नबी का पैरोकार है, अगर वो अच्छे अमल करता है, ईमान लाता है, तो उसकी कदर की जाएगी। और याद रखो कोई भी मौत के बाद यहाँ दुनिया में वापस नहीं आएगा। फिर याजूज माजूज का तस्करा है जो क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। हजरत हुज़ैफा बिन उसैद गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं एक दफ़ा हम आपस में क़यामत के बारे में बातें कर रहे थे कि नबी सलाम हमारे पास तशरीफ लाए और फरमाया तुम आपस में क्या जिक्र कर रहे हो? उन्होंने कहा हम क़यामत का जिक्र कर रहे हैं। आपने फरमाया क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम उससे पहले 10 निशानियां न देख लो। नंबर 1 दज्जाल का ज़ुहूर, नंबर 2 जमीन से एक जानवर निकलेगा जो लोगों से बातें करेगा, नंबर 3 धुआं, नंबर 4 सूरज का मगरिब से तुलू होना, नंबर 5 ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, नंबर 6 याजूज माजूज का ज़हूर, और नंबर 7 जमीन में 3 खसफ होंगे, यानी 3 दफा जमीन में धंसना होगा, नंबर 8 एक मशरिक में, नंबर 9 मगरिब में, और नंबर 10 जजीरा अरब में। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये क़यामत का वादा सच्चा है, ये करीब आ चुका है। जब याजूज माजूज हलाक हो जाएंगे फिर एक हवा चलेगी जो हर मोमिन की रूह को कब्ज कर लेगी, बदतरीन लोग बाकी रह जाएंगे जो शहवत के लिए गधों की तरह एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे और उन्हीं पर क़यामत कायम होगी। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत उन लोगों पर कायम होगी जो अल्लाह की मखलूक में से बदतरीन लोग हैं और वो जाहिलियत में भी बदतर होंगे और अल्लाह ताला से जो भी मांगेंगे उन्हें वो चीज़ दे दी जाएगी। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1924 है। फिर अल्लाह ताला ने बताया है कि माबूदान बातिल की इबादत करने वाले आबिदीन और माबूदान दोनों ही, आबिद भी और माबूद भी दोनों जहन्नुम में जाएंगे।
کیونکہ اگر وہ معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی آہٹ تک نہیں سنیں گے، اور اس دن اللہ تعالیٰ ان کو بڑی گھبراہٹ سے بچا لے گا، پھر موت کو ان کے سامنے لا کر ان کو پہچان کرائی جائے گی اور پھر اسے بھی ذبح کر دیا جائے گا، اور روز قیامت اللہ نے آسمان کو لپیٹا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام زمینوں کو مٹھی میں لے لے گا اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ صحیح بخاری کا حدیث نمبر 7412 ہے۔ لیکن زمین کے ورثاء نیک لوگ ہوں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، دو مطلب ہے، ایک اللہ نے جہانوں پر رحم کرتے ہوئے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، اور نمبر دو آپ جہانوں کے لیے سراسر رحمت ہیں۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر تر جگر والی چیز پر رحم میں اجر ہے، یعنی کوئی بھی جاندار آپ اس پہ رحم کرتے ہیں تو اس میں اجر ہے۔ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 2466 ہے کہ ایک عورت نے کتے پر رحم کیا، اس کو پانی پلایا جو بدکار تھی، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 3321 ہے۔ تو ہمیں انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانوں پر بھی رحم کرنا چاہیے، لیکن افسوس آج ہمیں انسانوں پر ہی رحم نہیں آتا، حیوان تو دور کی بات ہے۔ ایسی ایسی داستانیں بھری پڑی ہیں، بہوؤں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے جیسے وہ کوئی انسان نہیں، کوئی اور مخلوق ہو، بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ انسان ہی نہیں ہے۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو توحید کا حکم دیا کہ ان کو بتا دیجئے ظاہر و باطن کا علم رکھنے والا صرف اللہ ہے، اور تم جو عذاب مانگ رہے ہو مجھے نہیں پتا کہ وہ کب آئے گا اور اس میں تاخیر کی وجہ کیا ہے۔ جب قوم نے جھٹلایا تو نبی علیہ السلام نے دعا کی رب احکم بالحق، اے میرے رب تو حق کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ فرما، وربنا الرحمن المستعان، ہمارا رب ہی رحمان ہے جس سے مدد مانگی جا رہی ہے، علی ما تصفون، اس پر جو تم بیان کرتے ہو۔ ابھی ہمارا پورا نصف رہتا ہے اور تقریباً ٹائم پورا ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک ہے، قرآن کے ساتھ جو ٹائم گزرے اس کے اوپر بالکل ہمارے دل میں کوئی ملال نہیں ہونا چاہیے، اور میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، کوشش تو بہت کرتی ہوں لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ضروری طور پہ ڈسکس کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں کہ اگر آج تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں کل سے کوشش کروں گی کہ جلدی ہو، لیکن کل والا سپارہ جو ہے وہ بھی ذرا بہت ہی اہم مسائل اس میں بیان کیے گئے ہیں، تو اس لیے اگر تھوڑا بہت ٹائم زیادہ بھی لگ جاتا ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اور مجھ سے ناراض بھی نہیں ہونا۔ سورۃ الحج مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت میں حج کے بہت سارے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ پہلا رکوع ہے آیت نمبر 1 سے 10 تک، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ نے یہاں پر صرف ایمان والوں کو مخاطب نہیں کیا بلکہ تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا کہ لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا مطلب بچنا بھی ہوتا ہے، ڈرنا بھی ہوتا ہے، کیونکہ جس سے انسان ڈرتا ہے اسی سے بچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز، اس لیے تم اس سے ڈرو، تم اس سے بچو۔ پھر قیامت کی ہولناکی بیان کی گئی ہے کہ قیامت ایسی ہولناک ہوگی کہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ذہول ایسی غفلت کو کہتے ہیں جس کے ساتھ دہشت یا خوف بھی ہو، کہ اس وقت دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور یہ بڑا مشکل کام ہے۔ حاملہ اپنے بچے کو گرا دے گی، لوگ مدہوش نظر آئیں گے لیکن وہ مدہوش ہوں گے نہیں۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے کیسے غافل ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے آدم، وہ عرض کریں گے لبیک و سعدیک، بار بار حاضر ہوں اور ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آگ والی جماعت نکال کر الگ کر دو۔ وہ کہیں گے اور آگ والی جماعت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999، تو اس وقت بچہ بوڑھا ہو جائے گا، حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، دودھ پلانے والی
اپنے بچے کو بھول جائے گی، لوگ مدہوش نظر آئیں گے لیکن حقیقت میں وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بات بڑی گراں گزری، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، وہ آدمی ہم میں سے کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ کہ یاجوج ماجوج میں سے 1000 ہوں گے اور تم میں سے ایک ہوگا۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں تو امید رکھتا ہوں کہ تم اہل جنت کا تہائی حصہ ہوگے۔ پھر ہم نے اللہ کی حمد اور تکبیر کہی، آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً میں امید رکھتا ہوں کہ تم اہل جنت کا نصف ہوگے۔ دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری مثال سیاہ بیل کی جلد میں ایک سفید بال کی سی ہے، یا جس طرح گدھے کے بازو کے اندرونی جانب ایک گول نشان ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6530، یعنی تم جنت میں سب سے زیادہ تعداد میں ہوگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا منکر بغیر علم کے جگڑتا ہے اور یہ شیطان کا پیروکار ہوتا ہے، اور یہ شیطان اس کی جہنم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے تخلیقی مراحل کا تذکرہ کیا ہے آیت نمبر 5 میں کہ اگر تمہیں دوبارہ اٹھنے پہ شک ہے تو تم اپنی پیدائش پر ہی غور کر لو۔ تم نطفہ تھے، 40 دن نطفے کی حالت میں رہے، پھر نطفے کو موت آئی تو علقہ بنے، پھر علقہ کی حالت میں 40 دن رہے، پھر اس کو موت آئی تو مضغہ بنے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ تمہاری تخلیق کا ایک مرحلہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہوتا ہے، ایک پر موت طاری ہوتی ہے تو دوسرے کو زندگی ملتی ہے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم تمہیں ماریں گے اور پھر تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تجھے بچے کی صورت میں ماں کے پیٹ سے باہر نکالتے ہیں، پھر تم نوجوانی کو پہنچتے ہو، کچھ نوجوانی میں ہی فوت کر لیے جاتے ہیں اور کچھ کو رذیل عمر یعنی نکمی بڑھاپے کی عمر تک پہنچایا جاتا ہے، تاکہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، کیونکہ بڑھاپے میں پھر سے انسان کا بچوں والا ذہن ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری دلیل کہ تم زمین کو دیکھو، پانی برستا ہے، بنجر زمین آباد ہو جاتی ہے، لہلہانے لگتی ہے، ہر طرح کے برونق پھل پھول اگاتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے انہ یحیی الموتى وانہ علی کل شیء قدیر، وہ مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی پیدائش اس کی ماں کے پیٹ میں نطفے کی صورت میں 40 دن اور 40 راتیں جمع ہوتی رہتی ہے، پھر وہ اتنی دیر جمع ہوا خون رہتا ہے، پھر اتنی ہی دیر مضغہ یعنی گوشت کی بوٹی، پھر اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے تو اسے 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے، اس کا رزق، اس کی عمر، اس کا عمل، اور یہ بات لکھتی جائے کہ یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت، یہ لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس میں 4 ماہ کے بعد روح پھونکی جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7454 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منکرین قیامت کو روز قیامت ذلت و رسوائی اٹھانی پڑے گی کیونکہ ان کے اعمال ہی ایسے تھے۔ دوسرا رکوع ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، آیت نمبر 11 سے 22 تک۔ اللہ تعالیٰ نے کمزور ایمان والے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نعمتیں ملیں تو پھر اللہ پہ بڑے راضی، اور مصیبت آئے تو اللہ سے شکوے شروع اور اللہ سے ناراضگیاں شروع۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آدمی مدینے آتا، پھر اگر اس کی بیوی لڑکے کو جنم دیتی اور اس کی گھوڑیاں بچے دیتی تو کہتا کہ یہ اچھا دین ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو کہتا یہ برا دین ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4742 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے چھوڑ کر یہ ان کو پکارتا ہے جو نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو اس وجہ سے یہ انسان گمراہی کے اندر بھٹک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایمان والوں کے بارے میں بتایا کہ وہ جنتوں میں داخل کریں گے کیونکہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن ایسا شخص جس کو اللہ کی مدد پر یقین نہیں، وہ چھت سے ایک رسی باندھے پھر اس کے ساتھ پھانسی لے کر اپنا گلا گھونٹ لے اور مر جائے، کیا ایسا کرنے سے اس کا غصہ اور حسد ختم ہو جائے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کو قطعاً کبھی بھی نیگیٹو نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں روز قیامت ان لوگوں پر کے درمیان جو ایمان لائے، یہودی، شابی، نصارہ، مجوسی، مشرکین، سب کے درمیان روز قیامت فیصلہ کروں گا، اور ان کو جان لینا چاہیے کہ تم نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز، کائنات کی ہر مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ یہ سورج، چاند، ستارے، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ جانور، ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، پھر انسان اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور کیوں جاتا ہے؟ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، اور اس سے بڑھ کے ذلت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سجدہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جو چاہتا ہوں میں کرتا ہوں۔ پھر 2 آپس میں جھگڑنے والے گروہوں کا تذکرہ ہے، ایک گروہ ہے ایمان والوں کا
اور دوسرا گروہ ہے کفار کا جس کے اندر یہودی، عیسائی، مجوسی، مشرک، صابی سب آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ روز قیامت میرے سامنے پیش کیے جائیں گے اور ان لوگوں کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، ان کے سروں پر گرم پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی چربی اور ان کے چمڑے پگھل جائیں گے اور پھر لوہے کے ہتھوڑوں کے ساتھ ان کو مارا جائے گا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ جب بھی اس جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے دوبارہ اسی کے اندر لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا ذوقوا عذاب الحریق، جلنے کا عذاب چکھو، تم یہاں سے کبھی بھی نکل نہیں سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پہلا شخص ہوں جو قیامت کے دن اس جھگڑے کے لیے رحمان کے سامنے دونوں زانوں کے بل بیٹھے ہوئے اپنا مقدمہ پیش کروں گا۔ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 4744 ہے۔ کیونکہ جنگ بدر میں ان کا کفار کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آیا عتبہ بن ربیعہ، عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آیا شیبہ بن ربیعہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آیا ولید بن عتبہ۔ تو ان تینوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں کفار کو موت کے گھاٹ اتارا۔ تو کہتے ہیں سب سے پہلے اس جھگڑے کو پیش کرنے والے ہم ہوں گے۔ تیسرا رکوع ہے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آیت نمبر 23 سے 25 تک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اچھے انجام کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا، ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ان کو ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے، مردوں کی بات ہو رہی ہے، عورتوں کو بھی پہنائے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں ہرگز نہیں پہنے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5832 ہے۔ یعنی مردوں کے لیے دنیا میں ریشم اور سونا دونوں چیزیں حرام ہیں۔ لیکن آج کل ہمارے یہاں رواج ہے شادی کے موقع پر جب تک داماد کو آپ گولڈ کی رنگ نہیں پہنائیں گے لوگ کہیں گے کئی مار مک گئے سن دتا تے کچھ نہیں نے۔ قرآن و سنت کی مخالفت کریں پھر واوا شاوا ہوتی ہے، اور جب قرآن و سنت کی اتباع کریں تو پھر آپ کو باتیں سننی پڑتی ہیں۔ مرد کے لیے سونا اور ریشم حرام ہے، جو اس دنیا میں پہن لے وہ آخرت میں نہیں پہن سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ توحید کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، جو مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو عبد مناف کسی شخص کو مت روکو جو رات یا دن کی کسی گھڑی میں اس گھر کا طواف کرنا چاہے یا اس میں نماز پڑھنا چاہے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 868 ہے۔ اسی وجہ سے خانہ کعبہ کے اندر ممنوع اوقات میں بھی نماز پڑھنا جائز ہے، وہاں پر آپ کسی بھی وقت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چوتھا رکوع ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، آیت نمبر 26 سے 33 تک اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی تعمیر کے بارے میں بتایا ہے کہ جب میں نے توحید پرست، دنیا کے سب سے بڑے توحید پرست ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اس گھر کو تعمیر کیجئے، ٹھیک ہے، بیت اللہ کی جگہ اللہ نے متعین کی تھی، وہ ان کو بتائی اور پھر وہاں پر انہوں نے اس کو تعمیر کیا، اور اس گھر کو بتوں کی گندگی سے پاک کیجئے طواف کرنے والوں کے لیے، اور اسی طرح قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور پھر لوگوں کے اندر حج کا اعلان کیجئے کہ وہ لوگ پیدل اور سواریوں پر دور دراز جگہوں سے آئیں گے۔ حج کا لفظی معنی ہوتا ہے قصد کرنا اور ارادہ کرنا، اور اصطلاحی معنی ہوتا ہے اللہ کے گھر کا اس نیت سے قصد کہ وہ قولی، بدنی، مالی عبادات انسان ادا کرے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر حج کا اصل مقصد بتایا گیا ہے کہ حج کا اصل مقصد تو عبادت ہے، لیکن دوران حج تجارت بھی کی جا سکتی ہے، دینی اور دنیاوی فوائد بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ حج کے فوائد کیا ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ مسلسل کیا کرو، کیونکہ یہ فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے اور سونے چاندی کے میل کچیل کو۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو بار بار حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ میرے لیے بھی یہ دعا کیجیے گا، اور میں بھی آپ سب کے لیے یہ دعا کروں گی جو وہاں پر موجود ہیں، جو یہاں ہیں، جو جا رہے ہیں، جو گئے ہوئے ہیں، سب دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بڑی خواہش ہے اللہ جوانی میں صحت کی حالت میں محرم کے ساتھ اللہ تعالیٰ حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، ہمیشہ وہاں رہنا مقدر کر دے۔ اللہ ہمیں وہاں پر درس و تدریس کا موقع دے، وہاں پر دین کی تبلیغ کا موقع دے۔ اللہ تعالیٰ کو تو کچھ مشکل نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور کی جزا جنت کے علاوہ کچھ نہیں۔ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 1773 ہے۔ اسی طرح حج اپنے سے پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح مسلم کے حدیث نمبر 121 ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا سملیہ خزوطہ فسہم، یعنی حج کر لیا پھر آپ اپنی میل کچیل دور کریں، یعنی اپنے سر کے بال منڈوائیں یا کتروائیں، ناخن کاٹیں، غسل کریں، ٹھیک ہے. قربانی کا پھر حکم ہے کہ قربانی کریں. اور اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بیت العتیق کا نام دیا. عتیق کا مطلب پرانا بھی ہے، یعنی یہ زمین پہ تعمیر ہونے والا پہلا گھر ہے، اور عتیق کا مطلب آزاد بھی ہے، یعنی اس پہ کوئی جابر مسلط نہیں ہوگا، کیونکہ یاجوج ماجوج کے ظہور کے بعد بھی حج اور عمرہ جاری رہے گا. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1591 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف میری عبادت کرنی ہے، تم نے بتوں کی گندگی سے اور جھوٹی بات سے بچنا ہے، تم نے حنیف بن کر رہنا ہے اور میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، کیونکہ جو شرک کرتا ہے وہ یوں ہے گویا وہ آسمانوں سے گر پڑا فتخطفہ الطیر، کہ اس کو پرندے اچک لیں یا ہوائیں اس کو اڑا کر لے جائیں. اللہ ہمیں محفوظ فرما دے. اتنا سنگین جرم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے اس میں بہت سارے فائدے ہیں. اللہ کی جو شاعر ہیں ان کی تم نے تعظیم کرنی ہے. ثم محلھا الی البیت العتیق، یعنی حلال ہونے سے مراد وہ جگہ جہاں پر قربانی کے جانوروں کو پہنچایا جاتا ہے، کہ ان کی تعظیم کرنا بھی ہمارے اوپر لازم ہے. ہم نے چھٹے پارے میں بھی پڑھا تھا. پانچواں رکوع ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. آیت نمبر 34 سے 38 تک. منسکن کا مطلب عبادت بھی ہوتا ہے، عبادت کی جگہ بھی ہوتا ہے اور قربانی بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مشروع کیا. ٹھیک ہے. اس کی حکمت کیا تھی؟ کہ اللہ کا ذکر قائم ہو اور لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے سینگوں والے 2 چتکبرے مینڈے قربان کیے. میں نے آپ کو دیکھا کہ ان کے پہلوؤں پر آپ اپنا پاؤں رکھتے اور بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے. صحیح بخاری کے حدیث نمبر 1966 ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے. یہ عاجزی کرنے والے کون ہیں؟ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وہ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، وہ نماز قائم کرنے والے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے وہ خرچ کرنے والے ہیں. اللہم اجعلنا منہم. پھر بڑے بدن والے جانوروں کا تذکرہ ہے کہ وہ باعث خیر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ تم جانوروں کو صف میں کھڑا کر کے یوں ان کے اوپر اللہ کا نام لو، جب ان کے پہلو گر جائیں، یعنی جب جانور ذبح ہو جائے تو پھر اس میں سے خود بھی کھاؤ، سوال کرنے والوں کو بھی دو اور جو سوال نہیں کرتے ان کو بھی دو. کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون. اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب تم قربانی کرو تو یہ بات ذہن میں رکھو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو نہ ہی تمہارے جانوروں کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اس کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تقوی ہے. اور تقوی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ها هنا، تقوی یہاں ہے، یعنی یہ دل کا عمل ہے. لیکن افسوس آج ہماری قربانیوں میں بھی تقوی نہیں. ابھی جانور منڈی سے لیا ہی ہوتا ہے، تصویریں کھینچ کھینچ کر لوگوں کو دکھا رہے ہوتے. قربانی کرتے اللہ کے لیے لیکن واٹس ایپ اسٹیٹس لگائیں، اور اتنی بدبختی خبروں کے اندر اعلان ہو رہا ہوتا ہے اپنے جانور کے ساتھ تصویر لیں یا پتہ نہیں اتنے سیکنڈ کی ویڈیو بنائیں ہمیں بھیجیں. جیو نیوز دکھائے گا پوری دنیا میں. کیا دکھائے گا؟ کس کے لیے ہو رہی ہے قربانی؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے لے کر آئے ہو جانور، لوگ دیکھیں تم یہ جانور ذبح کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ کوئی اونٹ ذبح کر رہا ہے یا مرغی. اللہ دیکھتے ہے دل کے اندر میرا خوف ہے کہ نہیں، عاجزی کتنی ہے، میرا فرما بردار کتنا ہے. آپ اونٹ تو قربان کر لو اور نماز کبھی پڑھی نہ ہو تو قربانی کے اندر چھپانا چاہیے جیسے باقی صدقے کو چھپانا ہے. ریاکاری نہ ہو کہ لوگوں کو دکھا دکھا کر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری اس طرح بڑائی بیان کرو جیسے میں نے تمہیں سکھایا ہے. تو جو بڑے بدن والا جانور ہے وہ باعث خیر ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے تو نہر کا وقت آ گیا. ہم نے گائے 7 آدمیوں کی طرف سے اور اونٹ 10 آدمیوں کی طرف سے ذبح کیا. جامع ترمذی کی حدیث نمبر 905 ہے. آج تو مسلمانوں نے ماشاءاللہ ان جانوروں کی قربانی بھی کرنی شروع کر دی جو کہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. تو نہر کا طریقہ کیا ہے؟ اگلے بائیں پاؤں کا گھٹنا باندھ کر باقی ٹانگوں پر کھڑا کرنا. ٹھیک ہے. پھر نہر کے اندر بھی احسان کرنا
اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان فرض کیا ہے، قتل میں بھی، ذبح میں بھی حکم دیا کہ چھری کو تیز رکھو تاکہ تمہارے ذبیحے کو تکلیف نہ ہو اور ایک ہی دفعہ میں وہ ذبح ہو جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1955 ہے۔ تو جانور ذبح کرتے ہوئے، چاہے تم اونٹ ذبح کر رہے ہو یا کچھ بھی، یہ دیکھو کہ اللہ کو تمہارا تقوی پہنچنا ہے۔ اسی لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2564 ہے۔ چھٹا رکوع ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، آیت نمبر 39 سے 48۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکہ میں جنگ سے منع کیا، جہاد سے روکے رکھا۔ جب مسلمان مدینہ میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل اسلام کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے جنگ کر سکتے ہیں اگر ان پہ ظلم کیا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان پہ اتنے ظلم کیے گئے کہ ان کو صرف اس بات کے اقرار کی وجہ سے کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، ان کو اتنی سزائیں دی گئی۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے پاس سے گزرے، جب انہیں تکلیف دی جا رہی تھی، سزا دی جا رہی تھی، تو فرمایا اے آل عمار اور اے آل یاسر خوش ہو جاؤ، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 5666 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میرا یہ قانون نہ ہوتا کہ میں حق پرستوں کے ذریعے سے باطل پرستوں کو نیست و نابود کرتا ہوں، پھر حق و باطل کی مار کا آرائی ہوتی، یعنی ہر دور میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر تو سارے لوگ ہی اگر رہتے تو زمین فساد سے بھر جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میرا یہ قانون نہ ہوتا لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ صوامع وہ عبادت خانے ہیں جو عیسائیوں کے راہب دور اونچے مینار کی شکل میں بناتے تھے، اور بیا ان سے مراد آبادیوں کے اندر عیسائیوں کے گرجے تھے، صلوات سے مراد یہودیوں کے عبادت خانے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ مٹا دیا جاتا تو ہمیں جیسے اپنے عبادت خانوں کی تعظیم کرنے کا حکم ہے، ویسے ہی غیر مسلموں کے عبادت خانوں کی تعظیم کا حکم ہے۔ لیکن یہ حکم نہیں ہے کہ پاکستان میں مسجدوں کو مسمار کر کر کے تو مندر تعمیر کرتے جاؤ۔ اللہ تباہ و برباد کر دے ایسے حکمرانوں کو جو ایسے احکامات پر عمل کر کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم نے ان کو زمین میں اقتدار دیا، یعنی ہم ضرور ان کی مدد کریں گے، جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا تو ہم ان کو زمین میں اقتدار دیں گے تو یہ نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ اور حقیقت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی عملی تصویر پیش کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں ہر صورت میں اس سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا۔ یعنی اگر کوئی زمین میں اقتدار چاہتا ہے تو اسے نماز پڑھنی چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1400 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تباہ شدہ اقوام کا تذکرہ کیا ہے اور عبرت دلانے کے لیے ہمیں ابھارا ہے کہ دیکھو جب انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ نے یوں ہلاک کیا کہ وہ اپنی چھتوں کے اوپر گرے پڑے تھے، ان کے کنویں بیکار پڑے تھے، ان کے محلات بیکار پڑے تھے۔ تم زمین میں چل پھر کے دیکھو، کیا ایسے دل نہیں ہے کہ ان سے تم سمجھو، ایسے کان نہیں ہیں جن سے سنو؟ ہاں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھوں سے تو نظر آ رہا ہوتا ہے، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اصل میں تو وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں، اسی وجہ سے کوئی ڈراوا کام نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آپ سے عذاب جلدی مانگ رہے ہیں، ان کو کہہ دیجئے کہ میں عذاب بھیجنے پہ قادر ہوں۔ 7واں رکوع ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، آیت نمبر 49 سے 57 تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان کو ڈرانا ہے؟ جو آپ کے اس ڈراوے کو قبول کرے گا اس کے لیے بہت بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے، لیکن جو نہیں مانے گا وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتا۔ اولئک اصحاب الجحیم، یہ دوزخی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، جتنے بھی نبی بھیجے، الا اذا تمنا، جب وہ تلاوت کرتے۔ تمنا کے دو مطلب ہے کہ خواہش کرنا، آرزو کرنا، اور دوسرا مطلب ہے تلاوت یا پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی وہ تلاوت کرتے تو شیطان ان کی تلاوت کے اندر خلل ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر قیامت آنے تک شک میں پڑے رہیں گے، لیکن ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس دن بادشاہت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، ان کو اس دن رسوا ہونا پڑے گا۔ آج ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں، اسی وجہ سے ان کے دل سخت ہو چکے ہیں اور یہ شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ جان لیں کہ قیامت لازمی طور پر قائم ہوگی اور اس وقت ان کو ایسا عذاب لاحق ہوگا جو 5 دن کا ہے۔ حکیم اصل میں
اس چیز کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی خیر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ایسی عورت جس کی اولاد پیدا نہ ہو اسے بھی بانج کہتے ہیں. عقیم کا لفظ اس پہ بولا جاتا ہے. تو یوم عقیم یعنی قیامت کا دن ہے جس دن ساری بادشاہت اللہ کی ہوگی. اللہ فیصلے کرے گا تو ایمان والوں کو جنت میں بھیجے گا اور کفار کو لہم عذاب مہین، رسوا کن عذاب سے دو چار کرے گا. 8واں رکوع ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، آیت نمبر 58 سے 64 تک اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے والوں کا اجر بیان کیا ہے کہ اللہ ان کو ضرور اچھا رزق عطا کرے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کی یہ شان ہے ہوا خیر الرازقین کہ وہ بغیر کسی استحقاق کے رزق دیتا ہے، وہ بے حساب رزق دیتا ہے، کسی سے فائدے کی امید یا کسی سے خوف کے بغیر رزق دیتا ہے. اور صرف وہی ہے جو اپنے پاس سے دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اگر دیتا بھی ہے تو وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. یہ بھی عقیدہ توحید ہے. ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ رزق دینے کا اختیار صرف میرے رب کے پاس. اللہ نے پھر اپنی قدرت بیان کی ہے کہ جیسے میں رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہوں، میں بالکل اسی طرح تمہیں بھی مار کر دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہوں. جیسے آسمانوں سے پانی برساتا ہوں یہ زمین لہلہانے لگ جاتی ہے، بالکل اسی طرح میں تمہیں بھی ماروں گا اور دوبارہ زندہ کروں گا. تم یہ جان لو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اگر تم اللہ کی تعریف نہیں بھی کرتے، اگر تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں بھی کرتے، اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. ضرورت تمہیں ہے کہ تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. 9واں رکوع ہے الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، آیت نمبر 65 سے 72 تک اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زمین کی ہر چیز میں نے انسان کے لیے مسخر کی کہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے اور اس کے بدلے میں میری عبادت کرے. اللہ فرماتے ہیں میں ہی ہوں جو تمہاری موت و حیات کا مالک ہوں، لیکن انسان نہ شکرا ہے. پھر دوبارہ سے تذکرہ ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کی جگہ اور قربانی مقرر کی، لہٰذا آپ اپنے رب کی طرف بلائیے اور آپ صراط مستقیم پر ہیں. اگر یہ آپ سے جھگڑے کرتے ہیں تو آپ نے بالکل ان کی کوئی پرواہ نہیں کرنی، کیونکہ اللہ تم لوگوں کے اختلافات کے فیصلے قیامت والے دن کرے گا، جو زمین و آسمان کی ہر بات کو جانتا ہے. اور اس کے لیے یہ سب کرنا بہت آسان ہے کیونکہ اس نے ہر چیز لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے معبودان باطل کی بے بسی بیان کی اور فرمایا کہ ان سے پوچھئے اس کے اوپر ان کے پاس کوئی دلیل ہے، اور ان کو یہ جان لینا چاہیے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا جو مجھے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں. اور پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کافر ایسے ہیں کہ جب ان کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے ایسے ان کے چہروں پہ ناگواری کے اثرات ہوتے ہیں اور ان کا دل کرتا ہے کہ آپ پہ حملہ کر دیں. قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ، ان سے کہیے آؤ اس سے بھی بدترین چیز بتاؤں، وہ آگ ہے جس کے اندر تم جاؤ گے. 10واں رکوع ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، آیت نمبر 73 سے 78 تک اللہ تعالیٰ فرما رہے اے لوگو. سورت کا پہلا لفظ بھی کیا تھا؟ یا ایھا الناس، سب کو مخاطب کیا. مسلمانوں تم بھی سن لو، یہودیوں تم بھی سن لو، عیسائیوں تم بھی سن لو، مجوسیوں، مشرکوں، صابیوں، سب سن لو. کیا سن لو؟ ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، کان لگا کر سننی ہے. وہ مثال کیا ہے؟ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، آیت کھول کر ترجمہ پڑھ لیجئے گا. لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اللہ فرماتے ہیں وہ سب اکٹھے بھی ہو جائیں تو بھی وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اللہ تو ساری قوموں کے معبودان باطل کو چیلنج کر رہے ہیں، تم سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. تو آج کے پیر بیٹے کہاں سے دے سکتے ہیں؟ ایک ایسی سرکار بھی ہے جہاں پر لوگ آنکھیں ڈلوانے جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ ہمیں محفوظ فرما دے. اللہ فرما رہے ہیں یہ سارے جمع ہو جائیں ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، پیدا تو دور کی بات، اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو یہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. بہت سے لوگوں کو میری باتوں پہ غصہ آتا ہوگا، بہت سارے لوگ مجھے گستاخ بھی سمجھتے ہوں گے، لیکن خدا رہا میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں کبھی حقیقت کے آئینے میں جھانک کر دیکھیے گا. میری باتیں سننے کے بعد
ذرا قرآن کھولیے گا، غور کیجئے گا، توجہ کر کے ان آیات کا ترجمہ پڑھیے گا، اور پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں گستاخ نہیں ہوں، میں اولیاء اللہ کی منکر نہیں ہوں، میں ان بزرگوں کی توہین نہیں کرتی، میں صرف یہ پیغام پہنچانا چاہتی ہوں کہ یہ اللہ کے نیک بندے تو ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یہ نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ نہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ میرا کچھ سنوار سکتے ہیں، ہاں اگر یہ زندہ ہیں تو میں ان سے دعا کروا سکتی ہوں، بس اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ میں بس یہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں، اور یہ قرآن کا پیغام ہے، میرا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو میرے پیدا کرنے کی طرح پیدا کرنے چلا ہے، سو وہ ایک ذرہ پیدا کر دے یا ایک دانہ یا ایک جو پیدا کر دے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7559 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے میری قدر کرنے کا حق تھا انہوں نے ویسی میری قدر نہیں کی، میں تو قوی ہوں، میں تو غالب ہوں، میں جسے چاہتا ہوں اپنی رسالت کے لیے چاہے فرشتوں میں سے چنوں چاہے انسانوں میں سے مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں تمہارے تمام تر حالات سے واقف ہوں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمہارے کام سارے کام اللہ کی طرف لوٹائے جانے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، نیکی کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہاں پر بھی سجدہ کرنا چاہیے۔ اب ہم میں سے ہر کوئی کامیابی چاہتا ہے، میں بھی چاہتی ہوں میں دنیا کی کامیاب ترین انسان بن جاؤں، آپ بھی چاہتے ہیں ہم دنیا کے کامیاب ترین انسان بن جائیں، لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ سورہ حج کی آیت نمبر 77 بڑی اہم ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو سب سے پہلے ایمان، نمبر 2 رکوع، اللہ کے سامنے جھکنا، نمبر 3 سجدہ، خود کو اپنے رب کے سامنے اپنے سب سے عزت والے مقام پیشانی کو اللہ کے سامنے گرا دینا، نمبر 4 اپنے رب کی عبادت، قولی، لسانی، مالی، قلبی، ساری باتیں اس کے اندر آ جائیں، ساری بندگیاں غلامیاں اس کے اندر آ جائیں، اور نمبر 5 وفعل الخیر، نیکی کے کام کرو۔ آج سے انشاءاللہ تعالی ہم سب کامیاب ہونے کے لیے یہ 5 کام شروع کریں گے تاکہ ہم بھی کامیاب ہو سکے، اور یہ حقیقت ہے، ان کاموں کو کر کے دیکھیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے کا حکم دیا، کیونکہ مجاہد وہ ہے جو اللہ کی فرما برداری میں اپنے نفس سے جہاد کرے، اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کرے، اور مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے، اور مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے راستے میں جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے باپ ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے بھی اور اب بھی، تاکہ نبی علیہ السلام تمہارے بارے میں گواہی دیں اور تم لوگوں کے بارے میں گواہی دو کہ ان کے نبیوں نے ان تک پیغام پہنچایا تھا۔ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہوا مولاکم، تمہارا مولا وہی ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، جو بہت ہی اچھا مددگار ہے، بہت ہی اچھا مولا ہے، دوست ہے، ولی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کسی کا ذمہ اٹھا لے تو اسے ہر فکر سے کافی ہو جاتا ہے۔ انہ لا یذل من والیت، جس سے وہ دوستی کرے اس سے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، ولا یعز من عادیت، اور جس سے وہ دشمنی رکھے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 1425 ہے۔ ہم نے جو سیکھا یا الہی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ مولا کریم توحید جو کہ کلمہ نجات ہے ہمیں اس پہ قائم رکھیے، توحید والی زندگیاں اور توحید پر موت نصیب فرمائیے۔ میرے مالک جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائیے۔ یا الہی ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہماری مدد فرمائیے، ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرمائیے۔ مولا کریم ہمارے والدین، اساتذہ،
سب مسلمانوں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیے، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرمائیے، ان کے مصائب دور فرمائیے، ان پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیے۔ یا اللہ بچوں، بوڑھوں، نوجوانوں کو صحت و ایمان والی زندگی عطا فرمائیے، ہمارے روزے قبول فرمائیے، اللہ ہمارے قیام قبول فرمائیے، ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہماری التجائیں پوری فرمائیے، ہم سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیے۔ اللہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق دیجیے، زیادہ سے زیادہ قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہمیں غافلین میں شمار نہ کیجیے، مولا ہم پہ اپنی رحمتیں برسائیے، ہمارے گھروں میں سکون پیدا فرمائیے۔ یا الہی جو تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما، ہم سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔